बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं मुनज़्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं बहुत ही खूबसूरत एक वाक़या सुनाने वाली हूँ। वो वाक़या कुरान पाक में से है और उस वाक़े को पढ़ने का मकसद दो मकसद हैं। एक तो उसे सुन के हमारा बहुत ज़्यादा ईमान ताज़ा होगा और दूसरा ये कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने कितने प्यारे प्यारे अहकामात फरमाए हैं, कितने प्यारे प्यारे वाक़यात फरमाए हैं और कुरान पाक की तफसीर में क्या है। हम सिर्फ़ अरबी पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। कुरान पाक हम पढ़ लेते हैं, एक पारा दो पारे, या फिर हम पूरा कुरान पाक पढ़ लेते हैं, अरबी ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी हमने तफसीर और तर्जुमा नहीं पढ़ा। आज हम इस वाक़े को पढ़ के ये जानेंगे कि अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम में क्या क्या फरमाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उसकी अरबी पढ़ते रहते हैं, मुसलसल अरबी पढ़ते हैं। हम माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं अरबी में, बहुत दफ़ा हम कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा तफसीर भी पढ़ते होंगे, तर्जुमा भी पढ़ते होंगे, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं। हमें चाहिए कि हमें समझना चाहिए उसमें, उसके तर्जमे में आखिर अल्लाह पाक ने उसकी तफसीर में कुरान पाक में अरबी में लिख के क्या भेजा है हमारे लिए। कुरान पाक हिकमत है, हदायत है, रहनुमाई है, तो उसमें वो रहनुमाई हमें किसी दिन लेनी चाहिए। किसी बार, हर बार जो हम अरबी में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं, किसी बार ऐसा होना चाहिए कि कुरान पाक हमें तफसीर के साथ मुकम्मल करना चाहिए। उसमें जो अहकामात हैं, हदायत है, रोशनी है, उसे हम समझें, उसे हम हासिल करें, तफसीर के ज़रिए से हासिल करें और उस पे अमल करके हम और ज़्यादा मोमिन, ज़्यादा मजबूत मोमिन बन जाएं और अल्लाह पाक के ज़्यादा पसंदीदा बन जाएं। और बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि तफसीर पढ़ लें या तर्जुमा पढ़ लें, हमें उसकी समझ नहीं आ पाती, बाज़ दफ़ा हमें मुश्किल अल्फाज भी लगते हैं, इसलिए हमें जो पढ़ के सुनाया जाए हमें वो सुन लेना चाहिए। उसमें उसमें भी बहुत हमारे लिए हिकमत होती है, हमें बहुत सबक मिलता है। इसी तरह मैं भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाक़या पेश करने लगी हूँ जो कुरान पाक से है, जो मैंने कुरान पाक से लिया है और आपको आज बयान करूँगी और मुझे यकीन है कि आपको बेहद पसंद आएगा और इससे आप बहुत ज़्यादा रोशनी हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के रसूल हैं। अल्लाह पाक ने जिस कौम की तरफ आपको रसूल बना के भेजा था वो बुत परस्त थे, वो बुतों को मानने वाले थे, उनकी पूजा पाठ करते थे और अल्लाह तबारक ताला को नहीं मानते थे, ना उन्हें अल्लाह तबारक ताला का कोई इल्म था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने अपना रसूल बना के भेजा और बता के भेजा कि इस कौम को बता दो कि अल्लाह तबारक ताला एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए और ये बुत जो हैं ये झूठे खुदा हैं। मगर वो कौम सुनती ही नहीं थी, ना समझती थी, ना आपके पास आती थी, ना आपके पास अल्लाह के अहकाम सुनने आती थी, ना समझती थी, ना आपके पीछे आते थे। लेकिन एक दिन ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इसी तरह फरमा दिया कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ना मेरे पास आते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। मैं समझाता हूँ, ये समझते ही नहीं इस बात को कि अल्लाह तबारक ताला एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। ये बुत नहीं, ये खुदा नहीं, ये तो झूठे झूठे हैं, ये तो ख्याली चीज़ें हैं, इनको खुदा नहीं मानना चाहिए। अल्लाह के वो रसूल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हकीकत की तरफ उनका रुख मोड़ रहे थे, वो सुनना समझ रहे थे और ना आ रहे थे इस तरफ। तो आपने ना एक दिन अल्लाह के अज़ाब का सुना के उन्हें डराया कि अल्लाह का अज़ाब तुम पे नाज़िल होने वाला है क्योंकि तुम मान ही नहीं रहे। मैंने तुम्हें बहुत समझाया और बहुत बताया कि अल्लाह पाक एक है। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया ना, तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि ये झूठा नहीं हो सकता, ये झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा है और हो सकता है हम पे अज़ाब आए और फिर हमारे लिए कोई निजात का वसीला ना बने, हमें इस पे यकीन करना चाहिए। देखो ना कि वो आपकी बात भी नहीं सुन रहे थे, आपकी बात मान भी नहीं रहे थे, आप पे ईमान भी नहीं ला रहे थे, मगर जब आपने अल्लाह का फरमान सुनाया तो वो ये भी दिल में सोचने लगे कि ये झूठा नहीं हो सकता। काश के ऐसा अकीदा हम इंसानों का भी एक दूसरे के बारे में हो जाए कि ये झूठ नहीं बोल सकता, ये झूठा नहीं हो सकता। कहते हैं कि पहले बहुत सादे लोग होते थे और वो कभी कभार झूठ बोलते थे कभी, लेकिन अब जो है, अब तो सच ही कभी बोला जा रहा होगा, कभी बोलते होंगे सच, नहीं तो फिर ज्यादा ही बात का सहारा झूठ से लिया जाता है। हर शोबे में, हर जगह, हर मामले में झूठ का सहारा ज्यादा लिया जाता है। तो
اگر ہم یہ سوچ لیں نا، یہ اس بات کو ہم سوچ کے رکھیں کہ ہماری طرف اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے جو ہمارے روزانہ کے اعمال کی روٹین لے کے جاتے ہیں، ہماری روزانہ کی روٹین فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، بلکہ ہم زیادہ یہ پسند کریں کہ ہم خاموش ہی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بولیں اور وہ لفظ لکھے جائیں ہمارے اعمال نامے میں جو ہم معافی بھی مانگے تو مگر ہمیں ملے نہ پھر ہم جھوٹ بولیں، نہ غیبت کریں، اور نہ کسی کی برائی خود بنا کے پیش کریں، بلکہ ہم بالکل خاموش رہیں، اور اگر بولیں تو سوچیں تو یہ ہی کرنا چاہیں کہ ہمارے منہ سے اچھے اچھے نیک الفاظ نکلیں اور قرآن پاک کی تلاوت نکلے، جو ہماری روٹین فرشتے لے کے جائیں اللہ کے ہاں پیش کرے وہ ایسی ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ ہماری روٹین روزانہ کی فرشتے لے کے جاتے ہیں اللہ پاک کے پاس۔ اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں، محفل میلاد پہ اگر جائیں نا تو وہاں پہ بہت ساری عورتیں یہ گلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ابھی ہمارے گھر میں نا اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ ہمارے رزق میں نہیں دے رہا، ہمارے پیسوں میں کوئی برکت ہی نہیں ہے۔ تو سن لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے منہ میں ایسی بدبو پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جب وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ میں بدبو ہوتی ہے تو وہ فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم کتنے جھوٹ بولتے ہوں گے، کتنے فرشتے کتنی میل ہم سے دور چلے جاتے ہوں گے، پھر وہ رحمت کہاں سے رہ جائے، برکت کہاں سے رہ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت غور کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس سے بہت سبق حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بندہ مسلسل جھوٹ بولے نا، مسلسل جھوٹ بولے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ مال میں اس کا نام جھوٹا لکھ دیتا ہے، اور جو سچ بولے، ہمیشہ سچ ہی بولنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نام سچا لکھ دیتا ہے، صادق لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے اعمال نامے میں اب سچا اپنے آپ کو لکھوائیں یا جھوٹا۔ اور میں اپنے ٹاپک سے ہٹ کے دوسرے ٹاپک پہ بات کرنے لگ گئی تھی کیونکہ جھوٹ کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے ٹاپک کو تھوڑا ہٹا کے مزید وضاحت سے کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سے بھی کوئی رہنمائی عطا فرمائے، ہمیں ہر عمال سے اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آپ کی بات بھی نہیں مان رہے تھے، مگر ان کو یقین بھی تھا کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ جھوٹا نہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ان پہ یقین کرنا چاہیے۔ یہی بات سوچ رہے تھے، آپس میں انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نہ حضرت یونس علیہ السلام کو کہیں جانے نہیں دیں گے، اگر یہ کہیں پہ چلے گئے تو سچ میں عذاب آ جائے گا، اور اگر عذاب آ گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا، اور اگر یہ ہمارے درمیان میں، توجہ کیجئے گا، اگر یہ ہمارے درمیان میں رہے تو ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ ان کا یہ بھی یقین تھا کہ یہ اگر اللہ کے نبی ہیں ہمارے درمیان میں رہے تو ہمیں عذاب نہیں آئے گا، پھر بات بھی نہیں مان رہے تھے، اللہ کے احکام کو بھی نہیں سن رہے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ جب عذاب نازل ہونا شروع ہوا تو ایک گٹا سی چھا گئی، بہت دھواں سا بن گیا، اور بہت عجیب سا منظر وہ بن گیا جس سے سب خوف زدہ ہو گئے اور اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور ایک جنگل کی طرف چلے گئے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو بہت زیادہ توبہ کرنے لگ گئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ گئے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگ گئے، اور یہ دل میں ارادہ کر لیا، پکا وعدہ کر لیا کہ اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کی بات مانیں گے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں گے اور ان کو ایک مانیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے اور اس جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب ہمارے پاس حضرت یونس علیہ السلام واپس آ گئے تو ادھر جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں ہوا، تو وہ دل میں سوچنے لگے کہ میں نے تو قوم کو بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، مگر اس طرف تو کوئی عذاب نہیں آیا، تو قوم ساری سوچے گی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ عذاب آنا ہے، مگر عذاب نہیں آیا۔ آپ یہی سوچ رہے تھے اور وہاں سے چل دیے۔ آپ ایک کشتی میں بیٹھ کے دریا میں بیٹھ کے جا رہے تھے کہ سمندر کے درمیان میں جا کے آپ کی کشتی جو تھی وہ رک گئی، اور اس وقت کا یہ شیڈول ہوتا تھا کہ اس کشتی میں سے ایک آدمی کو گرایا جاتا تھا تو وہ کشتی چل پڑتی تھی، تو انہوں نے نا پرچی ڈالی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا،
تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نبی بالکل تنہا وہاں پہ، اور آپ نے جب چھلانگ لگائی تو آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نہ تو کوئی چوٹ آنی چاہیے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹنی چاہیے، اور نہ ہی اس کے جسم کو کوئی خراش آنی چاہیے۔ تو آپ اس مچھلی کے اندر ہیں، اس کے پیٹ کے اندر ہیں، تو سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں میری کون سنے گا اور کس کو کیا پتا۔ تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کو کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ آپ کو بھی بہت بڑا سبق حاصل ہوگا کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو وہ مچھلی نے اس ذکر کی وجہ سے آپ کو ایک کنارے کے اوپر جا کے اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو سچے دل سے اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ مشکل سے نکال لیتا ہے۔ تو جب مچھلی نے آپ کو نکالا کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ، تو آپ اس وقت آپ کی حالت ایسی تھی جیسے پیدائش کے ٹائم جیسے بچے کی حالت ہوتی ہے، بہت کمزور اور بہت نازک سی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پہ ایک بیل، کدو کی بیل کو اگایا اور اسے ایک درخت کی شکل دی۔ اس کے سائے میں آپ رہا کرتے تھے، گرمی کی وجہ سے اس کے سائے میں آپ ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور ایک بکری کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ میرے نبی کو تم نے دودھ پلانا ہے، تو وہ بکری آتی تھی، آپ کو دودھ پلاتی تھی، اور چند دنوں کے بعد جب آپ کی حالت بہتر ہوئی تو آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ تو جب آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو وہ سب آپ پہ ایمان لائے اور آپ بہت اچھے طریقے سے رہنے لگے، بہت خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔